يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد والثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات ذی وقار ہوں، ماہ ذی القعدہ اختتام کی طرف جاری و ساری ہے. 3 سے 4 دن کے بعد ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا. ماہ ذی الحجہ اور بالخصوص اس کا پہلا عشرہ، اس کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کچھ ضروری کام ہر سال ان دنوں میں ہمارا موضوع ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ احباب کو یاد دہانی کروائی جا سکے کہ اتنے خاص ایام ہماری زندگی کے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ دوبارہ شامل حال ہونے والے ہیں. بلا تمہید بات کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ بے شمار فضیلتوں والا عشرہ ہے. سب سے پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر
4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، 3 یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور ایک جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، اور وہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے حرمت والے ہیں کہ ان کی تعظیم صرف اہل اسلام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی لوگ اس کی تعظیم کرنے والے تھے۔ اور یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر انسان کو بالخصوص گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے قتال سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے۔ تو یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں، پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ بھی حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہے۔ دوسری اس کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں قسم کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان 10 دنوں کی قسم ہے جن میں طاق بھی ہیں، جفت بھی ہیں، یعنی 1 سے لے کر 10 تک مسلسل۔ اور پھر ایک اور مقام پہ سورۃ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اکثر صحابہ کرام اور مفسرین وشاہد ومشہود اس آیت کے شاہد سے مراد لیتے ہیں کہ اس کے شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، جو کہ اسی ذی الحجہ کے عشرے کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اور آپ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا بھی اصول یہ ہے کہ جو بہت ہی خاص چیز ہوتی ہے اللہ بھی قسم اسی کی اٹھاتا ہے۔ اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کی قسم سورہ فجر میں اٹھائی، اس میں آنے والا یوم عرفہ اس کی قسم سورۃ البروج کے اندر اٹھائی۔ تو تصور کریں ذرا کہ کس قدر خاص یہ دن ہوں گے، یہ گھڑیاں اور لمحات ہوں گے کہ جن کی قسم بطور گواہی آسمان کا رب اٹھا رہا ہے۔ تیسری فضیلت اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں سب دنوں سے اعلیٰ افضل دن ایام عشر ہیں، یعنی عشرۃ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث فرمایا جو انسان ان دنوں میں عبادت کرتا ہے، ان لمحات میں، اس عشرے میں عبادت کرتا ہے، اللہ کے ہاں پورا سال کرتا رہے عبادت، کسی دن میں عبادت کا اتنا اجر و ثواب نہیں ہوتا جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت کا عطا کرتے ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں، کہا یا رسول اللہ باقی دنوں میں اعمال ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کم تر ہیں، تو یہ تو بتائیں کہ باقی دنوں میں جو جہاد کرتا ہے کیا وہ بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے کم تر ہے، اعمال کے لحاظ سے، نیکیوں کے درجات کے لحاظ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی کم ہے،
لیکن سوائے اس کے کہ جو جہاد میں نکلا ہے، اللہ کے راہ میں نکلا ہے، وہ شہید ہو چکا ہے، واپس نہیں آیا اس میدان سے، چاہے شکست ہوئی ہے یا فتح ہوئی ہے، وہ اس میدان سے واپس نہیں لوٹا، اس کے تو مقام کے تذکرے کیا ہیں۔ لیکن اگر مجاہد جہاد کر کے واپس آ گیا ہے، فرمایا اس کا عمل بھی ان 10 دنوں میں عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر فضیلت کے حامل، اور پھر اس سے اگلی فضیلت ان دنوں کی یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسے دن ہیں کہ ان دنوں کے اندر تمام بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر دیا۔ کون کون سی؟ ارکان اسلام 5 ہیں، پانچوں ارکان ان 10 دنوں کے اندر پورے اترتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ظاہر ہے مسلمان ہے، پڑھا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ، ان دنوں کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا۔ زکوٰۃ، جو صاحب استطاعت ہیں، سال پورا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان دنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اگلا مہینہ پھر سے محرم، اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ جو ہیں اس مہینے کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور آخری عمل وہ ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور حج کا آغاز اور بالخصوص وقوف عرفات، جس کو کہا ہی حج گیا ہے، حج کا مین حصہ جو ہے وقوف عرفات جو ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ اور یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان میں جو عبادات اکٹھی اللہ رب العزت نے کر دی ہیں، پورے سال کے اندر کسی 10 دن کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اب مفسرین اپنے اپنے انداز میں تطبیق کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں جی رمضان المبارک کے دن جو ہیں، اور بالخصوص آخری عشرہ جو ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اور یہ والے جو دن ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آخری عشرہ رمضان کا کیوں فضیلت والا ہے؟ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر جیسی رات ہے، اور یہ عشرہ کیوں فضیلت والا ہے؟ کیونکہ اس میں یوم عرفات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یوم عرفات۔ تو مفسرین نے اس کا درمیانی راستہ یہ نکالا ہے کہ رمضان المبارک کی راتیں، چونکہ لیلۃ القدر رات ہوتی ہے، فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں جو ہیں ان راتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور عشرہ ذو الحجہ جو ہے اس کے دنوں کا کوئی مقابلہ نہیں، یعنی اس کے دنوں جیسا پورے سال کے اندر کوئی دن نہیں ہے، اور رمضان المبارک کے بالخصوص آخری عشرے کی تاک راتوں جیسی راتوں کا پورے سال میں مقابلہ نہیں ہے۔ آئیے اس کی فضیلت کے اندر اور حدیث سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، 40 راتیں ان کا جو واقعہ معروف ہے، ان میں سے بھی وہ 40 راتیں کون سی تھیں؟ مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ لکھا ہے، فرمایا وہ پورا مہینہ ماہ ذی القعدہ تھا، اور اگلے جو 10 دن اللہ تعالیٰ نے ان سے مزید فضیلت کے لیے ہم کلام ہوئے، وہ 10 دن عشرہ ذو الحجہ کے تھے۔ اور آئیے اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بات، پھر انشاءاللہ مختصر سا وقت ہے، آپ کو کچھ اعمال بھی بتاؤں گا کہ جو ان دنوں کے اندر بالخصوص ہم نے کرنے ہیں۔ اس عشرے کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بڑا ہی اہم عمل وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتمام نعمت کیا ہے، ہمارے دین کو ہمارے اوپر مکمل کیا ہے۔ یوم عرفات ہے،
عصر کے بعد کا وقت ہے، میدان عرفات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما ہے کہ اچانک جبریل امین وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا اے محمد، آسمان کا رب کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دن جو ہے، جس دن اتمام دین ہوا ہے، اتمام نعمت ہوا ہے، اس قدر فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کو ایک یہودی آ کے ملا، کہا عمر، آپ کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، آپ کو ایک ایسا دن دیا ہے، وہ دن ہمارے پاس ہوتا نا، ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن منتخب کر لیتے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں وہ کون سا دن ہے؟ کہا جس دن آپ کے رب نے آپ کے دین کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمت کو تمام کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ تو تھی چند فضیلتیں، چونکہ حدیث کے اندر تو بے شمار ہیں، پورا جمعہ اس بات پہ گزر سکتا ہے، لیکن یہ تھیں چند فضیلتیں جو حدیث کے اندر وارد ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں اس جمعے کے اگلے حصے کی طرف کہ ہم نے اس عشرہ کے اندر کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہمیں اس کی فضیلت کا ادراک ہو چکا ہے تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ جو دن آنے والے ہیں 3 سے 4 دنوں کے بعد، یہ عام دن نہیں ہے، کوئی خاص دن ہے، بڑی ہی فضیلت ہے، بڑا ہی مقام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل احب الی اللہ تعالی، کائنات کے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل، تو ان دنوں میں ہم نے جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے نا، وہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب چاند دیکھ لینا ہے نا تو پھر دعا مانگنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا مانگنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے، اور پھر جب چاند دیکھتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے۔ ہم ہر مہینے کا تو دیکھنے سے رہے، لیکن جو خاص فضیلتوں والے مہینے ہیں، رمضان، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اسی طرح جو حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ان مہینوں کا بالخصوص اہتمام کیا کریں چاند دیکھنے کا۔ دوسرا جو بڑا ہی اہم کام اس مہینے کے اندر کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جن بھائیوں کا قربانی کا ارادہ ہے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پہ اعلان ہے کہ وہ اس مہینے کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے اجتناب کریں۔ تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے، جہاں سنت ابراہیمی کو اپنانا ہے، وہاں حدیث مصطفیٰ کا کہیں انکار نہ کر بیٹھنا، نافرمانی نہ کر بیٹھنا، اہتمام کیجئے گا اس چیز کا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب چاند نظر آ جائے تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نہ اپنے بال کاٹیں اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹیں۔ دوسری جو اس مہینے کی نیکی جو عام احباب کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، جس کا بالخصوص ان دنوں کے اندر اہتمام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان دنوں کے اندر تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کرتے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد،
حدیث سنیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا جو انسان اللہ کی تکبیر کو بلند کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کو بلند کرتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، آسمان کے رب کا پیغام دیتا ہے، تمہارے لیے بشارت ہے، بشارت ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کس چیز کی بشارت ہے؟ فرمایا بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جنت کا داخلہ دے دیا ہے۔ اور پھر میں تو صحابہ کرام کا قول پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان دنوں کے اندر بالخصوص بازاروں کے اندر نکل جاتے ہیں تکبیرات کو عام کرنے کے لیے، ہر زبان زد عام کرنے کے لیے، کہ ہماری طرف دیکھ کے دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوں گے تو بھولی ہوئی بات ان کو بھی یاد آ جائے گی کہ ان دنوں کے اندر تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عشرہ ذوالحجہ کا اہتمام کرتے ہوئے تکبیرات خود بھی کثرت کے ساتھ پڑھے، اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جس جگہ پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی دکان ہے، فیکٹری ہے، جہاں بھی ہیں، وہاں تکبیرات دوسروں سے بھی کہلوانے کا اہتمام کیجیے۔ آئیے اس سے اگلا عمل جو اس مہینے میں بالخصوص کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنے۔ فضیلت آپ سن چکے ہیں کہ ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل جو ہے اللہ کو کس قدر پسند ہے، اور پھر روزے کی تو بات ہی کیا ہے نا، کہ جب انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے، یہ عشرہ ذوالحجہ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ رمضان کی تو بات ہی نہیں ہے، پورا سال میں کسی دن بھی جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے نا، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جو انسان ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتے ہیں۔ 9 روزے ہیں، اہتمام کیجئے، ضرور رکھیں، خود رکھیں، گھر والوں کو رکھوائیں، لوگوں کو ترغیب دیں۔ یاد رکھیں جو بھی نیک عمل خود کرنا ہے اس کی ترغیب دینی ہے۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ جو کام آپ کریں گے آپ کے کہنے کی وجہ سے دوسرا کرے گا، اس کے کرنے کا بھی اجر اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کی طرف دیکھ کر کے 10 لوگوں نے نیکی کا کام شروع کر دیا ہے، ان 10 کو جتنا ثواب ہوگا اللہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی اتنا ثواب ڈال دے گا۔ ہمیشہ نیکی کی بات کو پھیلایا کریں۔ آئیے بہت ہی مختصر بات یہ بھی اس کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 9 روزے مکمل نہیں نہ رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ لازمی رکھیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے۔ کسر تو کوئی نہیں نہ چھوڑتے ہم گناہ کرنے کی، تو پھر ایک دن بھوکا اور پیاسا رہ لیں، ایک دن بھی نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ بھوکا اور پیاسا رہ کے گزار لیں، ادھر رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں۔ حضرات یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں، بڑا ہی اہم دن ہے یوم عرفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا رب جو ہے ہر رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اپنے بندوں سے منادی کرتا ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق اولاد کا سوال کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا۔ یہ تو رات کا لمحہ ہے، لیکن یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ سارا دن آسمان کا رب آسمان دنیا پہ رہتے ہیں، میدان محشر کا سماع پیش کر رہا، میدان عرفات جو ہوتا ہے
اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حجاج اکرام کو دیکھ کر کے، جھانک کر کے، حدیث میں الفاظ ہیں، آسمان کا رب تکبر کرتا ہے، فرشتوں کے آگے فخر کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو تکبر جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبر، بڑائی، بزرگی، اللہ اکبر، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرشتوں کے آگے فخر کرتا ہے، او میرے فرشتوں کیا کہتے تھے؟ یہ خون بہائیں گے، یہ لڑائی جھگڑا کریں گے، ذرا جھانکو تو صحیح ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، آج یہ جمع ہوئے ہیں کس مقصد کے لیے ہوئے ہیں؟ اللہ جانتا ہے کس مقصد کے لیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرشتوں کی گواہی ڈالنا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرے سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، تیری رحمتیں چاہتے ہیں، تیری برکتیں چاہتے ہیں، اے اللہ تجھ سے جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بھی دن اتنے لوگوں کو گناہوں سے پاک کر کے جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے یوم عرفہ میں لوگوں کو معاف کرتا، معاف کر کے جہنم سے بھی اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ اس دن کا روزے کا اہتمام کریں۔ اور بڑی اہم بات مجھے یاد آئی ہے کہ اب اکثر بھائیوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ یوم عرفہ حجاج کرام تو جب یوم عرفہ میں ادھر میدان عرفات میں جاتے ہیں، پاکستان میں تو 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، تو پھر یوم عرفہ ان کے مطابق منائیں یا اپنے مطابق اس میں روزہ رکھیں؟ تو میرے بھائیوں بڑا سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جہاں باقی تمام معاملات ہم اپنے مطابق لے کے چل رہے ہیں، تو پھر یہ حدیث کے اندر جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری 9 ذی الحجہ کی بیان کی گئی ہیں، اس دن کے بھی روزے کا اہتمام کرنا ہم نے اپنے ہی حساب سے ہے۔ اگر جو بھائی کہتے ہیں اختلاف کرتے ہیں جی نہیں یوم عرفہ، چونکہ حجاج اکثر دلیل دی جاتی ہے یہ بھی کہ یوم عرفہ جو ہے میدان عرفات تو مدینہ میں مکہ میں سجدہ ہے، سعودیہ عرب میں سجدہ ہے، تو پھر ہمیں یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ بھی ان کے حساب سے رکھنا چاہیے۔ تو پھر ان سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ جس دن یوم عرفہ سعودیہ میں ہوتا ہے، اکثر ایسے ممالک ہیں کہ ان ممالک کے اندر اس دن عید کی نماز بھی شروع ہو جاتی ہے، 14-15 گھنٹے وہ ہم سے آگے ہوتے ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک ہیں وہ یوم عرفہ جس دن سعودیہ میں ہوتا ہے اس دن وہ اپنی عید منا رہے ہوتے ہیں، وہ تو پھر محروم ہو گئے اس دن سے۔ تو میرے بھائیوں کتنے ہی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر یوم عرفہ جب سعودیہ میں ہوتا ہے ان ممالک کے اندر تو رات ہوتی ہے، تو وہ پھر کیا رات کا روزہ رکھیں؟ نہیں میرے بھائیوں اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ آئیے وقت ختم ہو رہا ہے، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ان دنوں میں کرنے والے خصوصی کام جو ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ کا ذکر کریں ایام معلومات میں۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا یہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، جس کے بارے میں آسمان کا رب خاص کر حکم دے رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ سارا سال اللہ کا ذکر کرتے رہو، اٹھتے بیٹھے ہوئے۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، آپ کی کوئی حالت ایسی نہ ہو کہ جس حالت میں آپ اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہو، لیکن پھر بھی بالخصوص ان 10 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، کثرت سے اللہ کی تسبیحات کرو، اللہ سے تمجیدات بیان کرو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ حضرات یہ دن بڑے اہم دن ہیں، پھر ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور آخری بات یہ ہے کوشش کریں کہ جو احباب قربانی کی نیت نہیں رکھتے، ارادہ نہیں رکھتے، وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے قربانی میں حصہ لیں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی اگر ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن جانور کو ذبح کرنا ہے، میرے بھائیوں پہلے دن کیا کریں، یہ زیادہ اجر کا باعث ہے،
کیونکہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے 10 ذوالحجہ تک ہوتا ہے. 10 ذوالحجہ کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، قربانی کا دن بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ پہلے دن قربانی کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شروع میں حدیث یاد کر لیں ذرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل پورے سال میں کیے جانے والے اعمال سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو پھر قربانی دوسرے تیسرے دن، ایک تو ہوتا ہے نا چلے کوئی مجبوری بن گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ویسے جائز ہے آپ دوسرے دن کریں تیسرے دن کریں، لیکن زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ آپ پہلے دن کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.